آج آپ کے سامنے بہت ہی شاندار قصہ بیان کرنا ہے، جس کو میرے اللہ نے کہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو قصوں میں سے بہترین قصہ سنا رہے ہیں، بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے رب نے کہا ہے، اور اللہ قصہ سناتا ہے۔ سورۃ یوسف پورے قرآن میں پورا قصہ میرے اللہ نے ایک ہی سورت میں اتار دیا ہے۔ اتنا خوبصورت قصہ ہے، اتنا خوبصورت قصہ ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ احسن القصص، قصوں میں سے بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ زندگی کے تمام مراحل میں سے یوسف علیہ السلام کو میرے اللہ نے گزارا ہے، بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک زندگی کے تمام مراحل جو انسان زندگی فیس کرتا ہے، ان میں سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو گزارا ہے۔ اس لیے بھی میرا اللہ اس کو احسن القصص کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں، ان کی دو بیویاں تھیں، دونوں بہنیں تھیں، ایک ایلا اور دوسری راحیل۔ ایلا میں سے 10 بیٹے تھے، جو کہ رویبیل اور یہودا اور شمعون اور مختلف اور نام بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ اور راحیل میں سے یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے بہت محبت تھی، سب سے زیادہ محبت تھی۔ اللہ نے اس محبت کو ان کے دل میں ڈالا تھا، اور ایک قصہ میرا رب سنا رہا ہے، یوسف علیہ السلام کو انتہائی خوبصورت پیدا کیا، ایسا حسن، مثالی حسن دیا ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد آج تک اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال مشہور ہے، اور ساری دنیا حسن یوسف کے نام سے اس کو یاد کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں یوسف پر سے میرا گزر ہوا، معراج پہ جاتے ہوئے یوسف پر سے گزر ہوا، تو میں نے اس کو دیکھا کہ اللہ نے نصف حسن یوسف کو عطا کیا تھا، پوری کائنات کا نصف حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ تو کیا خوبصورتی ہوگی، کیا وہ حسن و جمال ہوگا جو میرا اللہ خود بیان کرتا ہے کہ یوسف کو میں نے آدھا حسن، پوری کائنات کے حسن کو اگر تقسیم کیا جائے تو آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ چھوٹے بچے تھے، 7 سال کی عمر میں والد یعقوب علیہ السلام کے ساتھ سو رہے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں، اپنے باپ کو جب وہ خواب دیکھا تو گھبرا کے اٹھے۔ جب اٹھے تو والد نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو کہنے لگے ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ اور وہ گھبرا گئے، اٹھے۔ باپ نبی تھے، یعقوب علیہ السلام خواب کو سن کے سمجھ گئے کہ اس بچے کو اللہ بڑی عزت دینے والا ہے۔ تو کہنے لگے میرے بچے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت سنانا، کیونکہ تیرے اس خواب کو سن کے ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے خلاف ہو جائیں۔ کل ذی نعمت محسود، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر ذی نعمت، جس کو کوئی نعمت ملتی ہے، اس کے ساتھ حسد اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور حسد عام طور پہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، گھر سے ہی حسد شروع ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، بھائیوں کو یہ دیکھ کے
یہ حسد پیدا ہوا کہ ہمارے اس چھوٹے بھائی کے ساتھ، یوسف کے ساتھ ہی ہمارے والد زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اتنی کیوں نہیں کرتے۔ حالانکہ تمام اولاد کے ساتھ باپ کو محبت ہوتی ہے، لیکن کسی کے ساتھ زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ میرے اللہ کا ایک فطری عمل ہے۔ محبت تو اللہ کی دین ہے، جس کے ساتھ زیادہ ہو کم ہو، باقی ساری ہی ان کی اولاد تھی۔ اس کے اوپر انہوں نے یہ پلاننگ کی، انہوں نے یہ اسکیم لڑائی کہ یوسف کو یہاں سے لے جاتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دے تاکہ یہ باپ کے زیادہ چہیتا نہ بنے، یہ باپ کی زیادہ محبت اور شفقت اور توجہ نہ لے جائے۔ تو ان سب بھائیوں نے یہ پلان بنایا، یہ اسکیم بنائی، اور قرآن ہی اس سارے قصے کو بیان کرتا ہے۔ میں اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح کر رہا ہوں۔ اس قصے میں زیادہ تر قرآن کی آیات ہیں، بلکہ اکثر قرآن کی آیات ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ابا جان، ہم آپ والد کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان، ہم کھیلنے کودنے کے لیے جاتے ہیں، ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، یرتع و یلعب، یہ بھی تھوڑا سا گھوم لے گا اور کھیل لے گا، ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس سے پہلے میرے اللہ نے ان کو ایک خواب دکھایا تھا کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں اور ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھے ہیں، ایک بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا ہے۔ تو وہ خواب ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کہیں یوسف کو نقصان نہ پہنچے، کہیں یوسف کو نقصان نہ پہنچائیں یہ بھائی، کیونکہ معلوم تھا وہی ان پر آتی تھی اور حسد بھی معلوم تھا۔ تو انہوں نے ایک دفعہ انکار کیا، انہوں نے کہا کہ میں یوسف کو نہ لے جاؤ، یوسف کو میرے پاس چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا آپ ہم پہ یقین کریں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے کے لیے نحن عصبہ، ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک مضبوط گروہ ہیں۔ انہوں نے کہا تم لوگ کہیں اپنے کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے، تم اپنے گھومنے پھرنے میں مصروف ہو جاؤ گے، اور کہیں یوسف کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، کہیں اس کو کوئی جانور نہ کھا جائے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف کو کوئی جانور کھا جائے اور ہم وہاں پہ موجود ہوں، پھر یہ ہمارے لیے تو بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ تو والد سے کہلا کے 10 بھائی، یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 یا 8 سال تھی۔ کیا معصومیت ہوگی جس کا حسن اللہ خود بیان کر رہا ہے، جس کا حسن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں۔ کیا وہ حسن و جمال ہوگا؟ پھر بچپن میں معصومیت اور حسن اپنی عروج پہ ہوتا ہے۔ ایک بچپنے کی معصومیت ہوتی ہے، پھر نبوت کا حسن ہے، پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک حسن عطا کیا ہے۔ تو کتنا پرکشش ہوں گے وہ بچے، یوسف علیہ السلام، اور بھائی ان کو لے کے جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ والد کے سامنے تو جو بڑا بھائی تھا رویبیل، اس نے اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا، ایک ٹانگ یوں لٹکائی ایک یوں لٹکائی، اور یوسف علیہ السلام کو کھلاتا ہوا اور سنبھالتا ہوا والد کی نظروں کے سامنے سے لے گیا، اور جیسے ہی تھوڑا دور گئے تو زور سے یوسف علیہ السلام کو اتارا اور زمین پہ پھینکا اور کہنے لگے کہ چل تو ہمارے ساتھ سفر کر۔ وہ چھوٹا بچہ کہتا رہا، کبھی ایک بھائی کے پاس گیا کہ بھائی تم مجھے اٹھا لو، میں تھک گیا ہوں، دور کا سفر تھا، دور جانا تھا۔ کبھی دوسرے کے پاس جاتا، مجھے اٹھا لو میں تھک گیا ہوں، مجھے اٹھا لو میں تھک گیا ہوں۔ چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے بڑا برے طریقے سے وہ پیش آ رہے تھے، ان کو بڑے برے طریقے سے ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ تو وہاں پہنچے تو ان سب نے جو اسکیم تیار کی ہوئی تھی، ایک نے کہا اقتلوا یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں قتل نہ کرو، بلکہ اس کو اس کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ قتل نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو ان سب کی یہ رائے آئی کہ اس کو یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور والد کو جا کے ہم بتائیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ہم کھیل کود میں مصروف تھے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو ان سب نے، یوسف علیہ السلام، رویبیل نے، یہودا نے، شمعون نے، ان تینوں نے پہل کی، اور یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، ان کو کنویں میں پھینکنے کے لیے ان تینوں نے اٹھایا ہے۔
تو جیسے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی اونچائی سے جب گر رہا ہوتا ہے یا گرنے لگتا ہے تو وہ اپنی آخری کوشش کرتا ہے کسی چیز کو پکڑنے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام اس کنویں کے کنارے کو، اس کنویں کے منڈیر کو، اس کو پکڑا دونوں ہاتھوں سے تاکہ میں نیچے گر نہ جاؤں۔ جسم نیچے کی طرف لٹکا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے کیوں گرا رہے ہو، بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو۔ بھائی جب گھر سے دشمنی پر تیار ہو جائیں، اسباب ذلت جن کو ہم سمجھتے ہیں اللہ نے یہاں سے شروع کیے ہیں یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ حقیقی ذلت اسباب ذلت نہیں تھے۔ میرا رب دکھا رہا ہے کہ کن اسباب سے یوسف کو نکالا ہے، کن اسباب میں یوسف کو ڈالا، کن مشقتوں اور مصائب میں سے یوسف کو ڈال کے نکال کے دکھایا ہے۔ اس سارے قصے میں میرا اللہ مجھے اور آپ کو سنا رہا ہے، اور وہ یوں ہاتھ پکڑے ہوئے کہیں میں گر نہ جاؤں۔ تو وہ ایسے دل میں سختی تھی اس وقت ان کے بھائیوں کی کہ وہ لکڑی، ایک بڑی موٹی لکڑی لے کر وہ یوسف کے ہاتھ پہ مار رہے تاکہ وہ ایک ہاتھ چھوٹا پھر دوسرا ہاتھ چھوٹا اور یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے ہیں۔ بھائیوں نے تو یہ سوچا اور سمجھا کہ یوسف علیہ السلام یہاں سے واپس نہیں آ سکیں گے، یا یہ مر جائیں گے یا پھر ان کے ساتھ جو ہوگا یہاں تو نہیں ہوگا، اور وہ واپس یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کے واپسی کا ارادہ کیا۔ یہاں میرے اللہ نے اپنا نظام چلانا تھا، اور یہاں میرے اللہ نے ایک فیصلہ کیا اور جبریل کو حکم دیا کہ یوسف کی حفاظت کرو۔ جبریل برق رفتاری کے ساتھ آیا ہے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے پر بٹھا کر، اور کنویں میں ایک پتھر تھا جہاں عام طور پر پانی بھرنے کے لیے ڈول آ کر ٹیکا کرتا تھا، وہاں پر یوسف علیہ السلام کو بٹھایا ہے اور بتایا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہاری حفاظت کی گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دن یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے، اس اندھیری جگہ پر رہے، کیونکہ میرے اللہ نے بھائیوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ اور ایک بھائی کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ دیکھتے رہو کہ کہیں یوسف یہاں سے بچ کے نکلا تو نہیں، یا کسی نے یوسف کو یہاں سے نکالا تو نہیں ہے۔ اور یہ لوگ واپس پہنچے ہیں اپنے والد کے پاس، اور کیا کیا انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص اتار لی تھی، اور قمیص اتار کے ان کی پلاننگ کے مطابق، ان کی سکیم کے مطابق ان کے جسم پر ایک خون لگایا، کسی چیز کا، ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی بکری کا انہوں نے ذبح کی اور اس کا خون انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے پہ لگایا، اور وہ اپنے والد کے پاس گئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ رات کو اپنے والد کے پاس روتے چیختے روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ رات کو کیوں گئے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ دن میں وہ کوئی سوراخ لگ جائے قمیص کو دیکھ کے، پتہ لگ جائے کہ نہیں یہ تو بھیڑیے کا خون نہیں ہے، یا کوئی اور ثبوت وغیرہ ہاتھ نہ آ جائے، تو انہوں نے رات کے اندھیرے کو غنیمت جانا اور رات کو روتے ہوئے والد کے پاس پہنچے ہیں۔ ابا جان، ہم کھیل کود میں مصروف تھے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور علامت کے طور پہ یہ قمیص یہ پیش کی کہ یہ اس پہ خون لگا ہوا ہے اور ہم اس کو بچا نہ سکے۔ تو والد نے کہا کہ تم لوگ جو کہہ رہے ہو میں اس بات کو کیسے مانوں؟ انہوں نے بڑے وعدے کیے اور بڑی قسمیں کھائیں کہ ایسا ہی ہوا ہے، آپ مان جائیں، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ تو والد نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، بل تمہیں تو تمہارے نفسوں نے گھیر لیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما یصفون، میں کسی سے فریاد نہیں کرتا اللہ کے سوائے، میں اللہ کے سامنے ہی اپنی فریاد رکھتا ہوں اور اللہ کے سامنے ہی اپنا رونا رکھتا ہوں اور اللہ کے سامنے اپنا صبر دکھاتا ہوں۔ فصبر جمیل، خوبصورت صبر۔ خوبصورت صبر کس کو مفسرین نے لکھا ہے، کہتے ہیں
کہ جس پہ نہ آ ہو، جس پہ نہ کوئی گلا ہو، جس پہ نہ کوئی تانا ہو، صبر ہو ایسا کہ ضبط ہو جائے، ہر چیز پی جائے، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ یہ کوئی شیطانی چکر ہے، تمہیں تمہارے نفسوں نے گھیر لیا ہوگا۔ جب انہوں نے کہا نہیں حقیقت میں ایسے ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یوسف کا غم میرے ساتھ رہے گا، فصبر جمیل، میں اللہ سے خوبصورت صبر کی فریاد کرتا ہوں کہ وہ مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے۔ میم اسکول 67F opposite Gourmet Bakery, Johar Town, Lahore. Phone 0320 670 1616 042 3522 859 0231 8710 1071